بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ رمضان مبارک کا مہینہ اپنے آپ کو بنانے کا، سنوارنے کا اور اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر گناہوں کو چھوڑنا اور نیکیوں میں آگے بڑھنا، یہ دو کام پوری مستعدی سے کرنا چاہیے، پوری توجہ کے ساتھ کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا ظاہر اور باطن دونوں پاکیزہ ہو جائے، منور ہو جائے، روشن ہو جائے، مجلہ ہو جائے، مصفہ ہو جائے۔ یہ مہینہ اللہ نے اسی لیے ہم کو اور آپ کو عطا کیا ہے۔ اس میں سب سے اہم کام یہ ہے کہ گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور سب سے پہلے تو توبہ کے بعد اپنی اصلاح۔ قرآن پاک میں توبہ کا ذکر کرتے ہوئے کئی جگہ پر آیا ہے، الا من تاب واصلح، دو لفظ آئے، مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف توبہ کر لینا کافی نہیں ہے، توبہ سے گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی نے توبہ کی، گناہ کیا، گناہ کے بعد اسے احساس ہوا کہ میں نے بہت برا کام کیا، غلط کام کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس پر وہ اللہ کے دربار میں آتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں بڑا گنہگار ہوں، میں نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں، یعنی جو اس پر گناہ تھا وہ معاف ہو گیا۔ لیکن اتنا ہی کام نہیں ہے، اس سے اگلا کام یہ ہے کہ گناہ کی جو لت پڑی ہوئی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے اور اس سے پاک و صاف رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہ ہے اصلاح کا کام۔ تو توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتا ہے، لیکن گناہ نہیں چھوٹتا۔ لوگ اس میں بڑی غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں۔ جی گناہ کر کے توبہ کرنے سے اللہ معاف کر دیتے ہیں، یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن گناہ کی لت تو نہیں چھوٹتی۔ جس آدمی کو جس گناہ کی لت پڑی ہوئی ہے، کسی کو جھوٹ بولنے کی، کسی کو غیبت کرنے کی، کسی کے اندر حسد کرنے کی، کسی کو شراب پینے کی، کسی کو زنا کاری کی، یا کسی کو اور کسی قسم کی لت پڑی ہوئی ہے، تو توبہ کرنے سے گناہ تو معاف ہو گیا لیکن لت نہیں چھوٹی۔ اسی اللہ نے کہا الا من تاب واصلح، توبہ کریں اور اصلاح کریں، یعنی اپنے آپ کو پاک و صاف بنانے کی کوشش میں لگے، تب انسان پاک صاف ہوتا ہے۔ لہذا توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ کے بعد اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ ہمیں اصلاح کرنا ہے، محنت کرنا چاہیے، مجاہدہ کرنا چاہیے، اپنے دل کے اندر سے وہ غلط جذبات کو نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اللہ والا بننے کے لیے جو نسخے ہیں ان سب کو استعمال کرنا چاہیے۔ تب جا کر انسان ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے اور رمضان کا جو مقصد ہے وہ پورا ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو پاک بنانا، صاف بنانا، سنوارنا، بنانا۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا تو پاک بنے گا، نیکیوں کا اہتمام کرے گا تو وہ اپنے آپ کو سنوارے گا۔ ایک آدمی گھر بناتا ہے تو گھر میں اسے دو کام کرنے ہوتے ہیں۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ گھر میں کوئی گندگی نہ ہو، غلاظت نہ ہو، بے ڈھنگی چیز نہ ہو، کوئی پتھرے پڑے ہوئے نہ ہو، کوئی جھاڑ جھنکار نہ ہو۔ سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ ان سب چیزوں سے اپنے گھر کو صاف کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام کرتا ہے کہ پینٹنگ کرتا ہے، اچھی اچھی چیزیں لا کر جوڑتا ہے، گھر کو سنوارتا ہے، بناتا ہے،
لائٹ لگاتا ہے، پنکھا لگاتا ہے، اے سی فٹ کرتا ہے اور ضرورت کی چیزوں کو لا کے جماتا ہے، صوفہ سیٹ لا کے رکھتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ گھر کو سنوارنا ہے۔ سنوارنے سے پہلے کا کام کیا ہے؟ گھر کو ٹھیک ٹھاک کرنا، گندگی سے اور غلط چیزوں سے، نقصان دہ چیزوں سے، ان سب سے اپنے گھر کو پاک و صاف کیا جائے۔ جب یہ ہو جائے گا تو دوسرا کام یہ ہے، اسی طریقے پر ہمیں بھی دو کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا، یہ ایسا ہے جیسے آپ اپنے گھر کو مختلف غلط چیزوں سے اور تکلیف دہ چیزوں سے پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ وہ ہونے کے بعد دوسرا کام ہے نیکیوں کا، کہ نیکی میں آگے بڑھے، ذکر کرے، اللہ کی عبادت کرے، روزہ رکھے، زکوٰۃ ادا کرے اور نیکیاں انجام دے، تلاوت کا اہتمام کرے۔ اس سے کیا ہوگا کہ دل بنے گا اور اس میں جو ہے خوبی پیدا ہوگی، وہ سنور جائے گا، بن جائے گا، رونق والا ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا۔ یہ دو کام ہیں۔ پہلا کام میں نے کہا گناہوں سے بچنا اور اس سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا۔ توبہ کے بعد اس کی مہم چلانا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو کیسے گناہوں سے بچاؤں، میری آنکھ غلط کام نہ کرے، میری زبان غلط بول نہ بولے، میرے کان غلط بات نہ سنے، میرے ہاتھ پیر غلط کام نہ کرے، یہاں تک کہ میرا دل بھی اتنا پاک و صاف ہو جائے کہ غلط جذبات سے پاک ہو جائے۔ یہ کام کرنا ہے۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا نسخہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا ہوا، اور آپ سے بڑھ کر کوئی روحانی ڈاکٹر نہیں ہے۔ یہ روحانی امراض ہے، اور روحانی امراض کا ڈاکٹر بنا کر اللہ پیغمبروں کو بھیجتا ہے، اور سب سے بڑے پیغمبر اور آخری پیغمبر ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ ظاہر بات ہے سب سے بڑے ڈاکٹر ہوئے ہیں، آپ نے روحانی امراض کے لیے جو علاج بتایا اس سے بہتر کوئی علاج نہیں بتا سکتا۔ دنیا میں جتنے مشائخ ہیں، جتنے علماء ہیں، جتنے کوئی بھی ہو، وہ وہیں سے لیتے ہیں، وہیں سے بیان کرتے ہیں، وہیں سے لینا بھی ہے۔ اس کو چھوڑ کر اگر کوئی لیتا ہے، کوئی بولتا ہے، کوئی کرتا ہے تو وہ تو غیر معتبر ہے۔ جو کچھ کہنا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہہ دیا، جو بتانا تھا وہ آپ نے بتا دیا۔ لہذا ایک نسخہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مطلب کا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارے دل ناپاک ہو جاتے ہیں، زنگ آلود ہو جاتے ہیں، یعنی اس پہ زنگ چڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح زنگ چڑھ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اسے پانی میں ڈال کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر لوہے کو آپ پانی میں ڈال دیں، چند دنوں کے بعد دیکھیے کہ اس کی حالت کیا ہوگی، تو اسے زنگ لگ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے سمجھا رہے، جس طرح لوہا پانی میں پڑ جانے سے یا پانی اس کو لگ جانے سے زنگ آ جاتا ہے، اسی طرح ہمارے دلوں کو بھی زنگ لگ جایا کرتا ہے۔ یہ زنگ کیا ہے؟ یہ گناہوں کا زنگ ہے۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک دھبا لگ جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، چھوٹا سا، پھر بغیر توبہ کے کرتا ہے اور زنگ بڑھتا ہے، پھر کرتا ہے زنگ بڑھتا ہے، بڑھتے بڑھتے یہ ٹپکے پڑتے پڑتے داغ بیٹھتے بیٹھتے پورے کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک دھبا لگ جاتا ہے، جب دوبارہ کرتا ہے تو دوسرا دھبا لگتا ہے، پھر کرتا ہے تو اور ایک دھبا لگتا ہے، دھبے بڑھتے 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 ایک دن ایسا آتا ہے کہ پورے کا پورا دل دھبوں والا بن کر کالا کلوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا حوالہ دیا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زنگ کی تفسیر بیان کی۔ یہ کیا زنگ ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا ہے گناہوں کا زنگ ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ سے دھبے لگتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ پورے کا پورا دل کالا کلوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ زنگ جس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طریقے پر کہ لوہا زنگ آلود ہوتا ہے پانی کے لگ جانے سے۔ ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ لوہا جب پانی میں چند دنوں تک چھوڑ دیا جاتا ہے تو اسے زنگ لگ جاتا ہے، اور زنگ لگ جانے سے اس کے اندر دو خرابیاں اور دو نقصانات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی صورت بگڑ جاتی ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی سیرت بگڑ جاتی ہے۔ یہ حضرت کے الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ ایک نقصان یہ ہوتا ہے، ایک تغیر یہ آتا ہے کہ اس کی صورت بگڑ جائے گی۔ چنانچہ دیکھیے کہ لوہے کو اگر ڈال کے آپ نے چھوڑ دیا پانی میں، چند دنوں کے بعد اس کی صورت دیکھنے کے لائق نہیں رہتی، تو صورت بگڑ جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہوگی کہ سیرت بگڑ جائے گی۔ لوہے کی سیرت کیا ہے؟ اب یہ دیکھنا ہے لوہے کی سیرت۔ لوہے کی سیرت ہے قوت و طاقت۔ لوہا کس کام کا ہوتا ہے؟ قوت ہی کے لیے نا، قرآن میں بھی آیا ہے اس کا ذکر۔ تو جو ہے لوہا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قوت کے لیے، طاقت کے لیے، اس لیے یہ لوہا بڑی بڑی چیزوں کو توڑنے کے لیے، پھوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بلڈوزر کا قصہ چل رہا ہے آج کل۔ بلڈوزر کس سے بنا ہے؟ اسی سے بنا ہوا ہے، لوہے سے بنا ہوا۔ دیکھو گھروں کے گھر، محلے کے محل توڑ دیے جا رہے ہیں، کتنی طاقت والا ہے۔ جب اس کو زنگ پکڑ لیتا ہے تو اس کی یہ سیرت بگڑ جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ اس کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ جو پہلے طاقت تھی، قوت تھی لوہے کی، وہ اس کی سیرت تھی، وہ ختم ہو گئی، اس کے اندر تغیر پیدا ہو گیا۔ تو ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ صورت بگڑ جاتی ہے لوہے کی، اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سیرت بگڑ جاتی ہے لوہے کی۔ فرمایا کہ اسی طریقے پر جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہماری روحانی صورت اور روحانی سیرت دونوں خراب ہو جاتی ہے، صورت بگڑ جائے گی۔ اب دیکھنے میں ظاہری صورت تو بہت اچھی ہے، لیکن بھائی اللہ کے پاس معلوم نہیں کیا صورت بنی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھنے کے لیے جمعہ کی جامع مسجد جاتے تھے دلی۔ روزانہ تو اپنے محلے میں پڑھتے تھے 5 وقتہ نماز، جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے جامع مسجد، دلی کی جو مشہور جامع مسجد ہے۔ اور جب جاتے تھے تو سر کے اوپر ایک رومال اوڑھ کے جاتے تھے۔ لوگ ان کی زیارت کے بڑے مشتاق ہوتے تھے۔ جہاں وہ رہتے تھے وہاں دن بھر کی جو مصروفیات تصنیفی، تالیفی، تدریسی، تعلیمی، تبلیغی، اس کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ زیارت کا موقع نہ ملتا تھا۔ لوگ بے چین رہتے تھے کہ جمعہ کے ایک دن وہ آئیں گے تو ان کی زیارت کریں گے، لیکن جب حضرت جاتے تھے تو چہرے پہ پردہ ڈال کے جاتے تھے۔ ان کے خادم سے کسی نے کہا کہ حضرت کی زیارت کے لیے ہم بےتاب رہتے ہیں کہ ایک دن جمعہ ہی کو دیکھ لیں، لیکن وہ آتے ہیں تو پردہ ڈال کے آتے ہیں، ذرا آپ درخواست کر دیجئے کہ حضرت اپنا پردہ اٹھا دیں۔ وہ آدمی خادم بے تکلف تھا، اس نے حضرت سے کہہ دیا۔ حضرت نے وہ جو سر پہ اپنا رومال تھا وہ اٹھا کر اس کے سر کے اوپر ڈال دیا۔ ڈالتے ہی اس کو ایسا نظر آیا کہ یہاں انسان نہیں رہتے، کوئی کتا ہے، کوئی بلی ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی کچھ اور ہے، کوئی کچھ اور ہے، یعنی کشف ہونے لگا اسے، ان کے رومال کی برکت سے کشف ہونے لگا۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ صورتیں ہی مسخ ہیں لوگوں کی، ایک دم بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا کہا کہ کیا ہوا؟ کہا حضرت ایسا ایسا دیکھا۔
کہا کہ یہ لوگ ہیں جن کو کیا دیکھوں میں، اس لیے پردہ ڈال کے جاتا ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کی صورت بگڑ جاتی ہے، اللہ کی نظر میں مسخ کر دیے جاتے ہیں۔ اب ظاہری ہماری شکل تو یہ ہے، لیکن بھائیوں گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک صورت بگڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے اس لیے بھی بچانا ہے کہ ہماری صورت نہ بگڑے، اور سیرت جو بگڑے گی وہ تو معلوم ہی ہے، آدمی کیا سے کیا ہو جاتا ہے، کتنا بدبخت ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس زنگ لگ جانے کی وجہ سے انسان کی صورت، سیرت یعنی روحانی صورت، روحانی سیرت دونوں بگڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا۔ یہ تو آپ نے بیماری بتائی، لوگوں کی بیماری، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی کی جو بات سنتے تھے غور سے سنتے تھے، اور پھر اللہ کے نبی سے پوچھ پوچھ کر اس علم کو بڑھایا کرتے تھے۔ جہاں کوئی اشکال ہوا پوچھ لیا، جہاں کوئی بات پوچھنے کی تھی تو وہاں معلوم کر لیا، تاکہ بات واضح طور پر آ جائے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا کہ ہمارے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طرح لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو صحابہ کرام نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ وما جلاؤہا، اس کا علاج کیا ہے، اس کی صفائی کیسے ہوگی، یہ زنگ کیسے دور ہوگا، اس کے لیے کوئی علاج بھی بتا دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مطلب روحانی سے یہ ارشاد فرمایا، کثرت تلاوت القرآن و ذکر حازم اللذات، دو علاج بتائے گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرنے، اپنے آپ کو پاک کرنے، اس زنگ کو دور کرنے۔ ایک بات یہ فرمائی کثرت تلاوت القرآن، قرآن پاک کثرت سے پڑھو، لیکن آج قرآن ہی نہیں پڑھتے لوگ۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ کثرت سے قرآن پڑھتے تھے۔ مجھے یاد ہے اسی مسجد میں ہمارے بچپن میں ہم لوگ دیکھتے تھے کہ فجر کی نماز ہونے کے بعد یہاں سے وہاں تک ایک جمع غفیر نظر آتا تھا لوگوں کا، جو قرآن کی تلاوت کرتا بیٹھا رہتا تھا، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر۔ لیکن آج مسجدوں کے اندر سے رواج ختم ہو گیا، لوگ اٹھتے ہیں اور سلام پھیرنے سے پہلے باہر نکل جاتے ہیں۔ امام صاحب نے ایک سلام ابھی پھیرا ہی ہے، اندر پلان بن جاتا ہے کیسا نکلنا ہے، کہاں سے نکلنا ہے، کس کو پھلانگ کے نکلنا ہے، کون سے راستے کو تلاش کر کے نکلنا ہے۔ امام صاحب کا ادھر سلام ابھی مکمل نہیں ہوتا، لوگ اٹھ کے جانے کی تیاری کرنے لگتے ہیں۔ بھائیوں، یہ سب دین کے نسخے ہمارے اور آپ کے عمل کرنے کے لیے بتائے گئے ہیں، ورنہ اس پر کون عمل کرے گا؟ یہ ہمارے ہی واسطے تو اللہ کے نبی نے فرمایا۔ لہذا ایک کام تو ہے کثرت تلاوت القرآن۔ یہاں پر دیکھیے اللہ کے نبی نے محض یہ نہیں فرمایا تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت نہیں، اس کے ساتھ ایک لفظ بڑھایا، کثرت تلاوت القرآن، قرآن پاک کو کثرت سے پڑھنا، یہ علاج ہے، صرف قرآن پڑھنا علاج نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا فرق؟ ایک ہے پڑھنا، مثلا کوئی سورہ فاتحہ پڑھ لیا، کچھ اور بھی پڑھ لیا، تھوڑا بہت پڑھ لیا، دو چار رکوع پڑھ لیا، لیکن اللہ کے نبی نے اسے علاج نہیں بتایا ہے۔ ڈاکٹر جب کوئی علاج دیتا ہے تو اس کے پورے نسخے پر عمل کرنا چاہیے، ادھورے نسخے پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ پورا نسخہ اللہ کے نبی نے جو نسخہ بتایا وہ مکمل نسخہ کیا ہے؟ کثرت تلاوت القرآن، قرآن پاک کو کثرت سے پڑھنا، یعنی زیادہ سے زیادہ پڑھنا۔ جب زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے دل کے اندر کی کدورتیں نکلتی چلی جائیں گی، یہ زنگ جو بیٹھا ہوا ہے گناہوں کا وہ نکلتا چلا جائے گا۔ جب یہ اندر کا زنگ نکل جائے گا تو اوپر کا زنگ تو خود ہی نکلتا چلا جائے گا۔ دل اصل بننا ہے، دل بن گیا تو ہمارا ظاہر خود بن جائے گا، دل بگڑ گیا تو سارا نظام ٹھپ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کثرت تلاوت القرآن۔ ایک دوسرا نسخہ ہے ذکر حازم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو یاد کرنا،
لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے موت. اس کی تفسیر خود اللہ کے نبی نے فرمائی، ایل موت یعنی موت کو یاد کرنا. موت کو بار بار یاد کیا جائے. موت کو یاد کیسے کرتے ہیں؟ ایسا نہیں کہ تسبیح لے کر بیٹھ کر آپ کہیں الموت 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 الموت، یہ نہیں ہے. تسبیح نہیں پڑھنا ہے اس کے بجائے ذہن میں لانا ہے میرے اوپر موت آئے گی، ایک دن قبر میں جاؤں گا، وہاں پر یہ حالات پیش آئیں گے. قبر کے بعد اگلی منزلیں وہ آئیں گی، یعنی حشر کی منزل آئے گی، حساب و کتاب کی منزل آئے گی. یہ تصور بار بار کیا جائے. موت کا معنی ہے موت وما بعد الموت، موت اور موت کے بعد جو احوال آنے والے ہیں. مرنا، پھر قبر کے بعد حشر کے اندر سوال و جواب، پھر عذاب اور ثواب. یہ سب منزلوں کو یاد کرنا ہے. بار بار اس کا ذہن میں تصور لایا جائے. جب آدمی سوچے گا میں مرنے والا ہوں، موت آنے والی ہے، کبھی نہ کبھی مجھے یہاں سے جانا ہے، اور وقت مقرر اللہ کے پاس تو ہے لیکن مجھے خبر نہیں، ہو سکتا ہے آج موت آ جائے، ہو سکتا ہے ابھی موت آ جائے، ہو سکتا ہے 2-4 دنوں میں موت آ جائے. تو آدمی کیا گناہ کرنے کی جرات کرے گا؟ گناہ کرنے سے باز رہے گا، دور رہے گا، توبہ استغفار کرے گا، اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر لے گا. یہ موت کی یاد بہت اہم چیز ہے دلوں کی صفائی کے لیے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اس لیے روزانہ کچھ نہ کچھ وقت ایسا مقرر کر کے رکھیے کہ اس کے اندر 5 منٹ 10 منٹ موت کا تصور کیجیے. ایک قصہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. آپ نے نام سنا ہوگا بہت بڑے اللہ والے کا، بڑے محدث اور فقیہ کا. وہ تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ. بہت بڑے آدمی تھے، فن حدیث کے امام تھے، فقہ میں بھی ان کا بہت بڑا درجہ تھا، صوفی اور بزرگ بھی تھے. ان کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا عبد الرحمن ابن قاسم. عبد الرحمن ابن قاسم کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں کبھی کبھی ایک سوال آتا تھا کہ عبداللہ ابن مبارک کو دنیا کے اندر اتنا بڑا مقام جو حاصل ہے، یہ آخر کس بنیاد پر ہے؟ پھر کہتے میرا ذہن کہتا کہ ان کے علم کی وجہ سے ہے. میرا ذہن اس کا جواب دیتا علم تو اور لوگوں کے پاس بھی ہے. پھر میرا ذہن کبھی کہتا ان کے تفقہ کی وجہ سے. ذہن اس کا جواب دیتا دنیا میں اور بھی بہت بڑے بڑے فقہاء موجود ہیں، ان کو یہ مقام نہیں ہے، ان کو یہ کیوں مقام حاصل ہوا؟ کہتے ہیں کہ بار بار ذہن میں سوال آتا اور کچھ سوال و جواب ذہن کے اندر گردش کرتے رہتے تھے. ایک بار حضرت کے ساتھ سفر ہوا. سفر میں جاتے جاتے ایک منزل کے بعد دوسری منزل، تیسری منزل، کہیں قیام کرتے جا رہے تھے. ایک منزل پہ رات پہ قیام ہوا. ایک گھر میں وہاں قیام تھا، اور اس زمانے میں ایسے لائٹ وائٹ تو تھے نہیں، چراغ جلائے جاتے تھے، اور وہ زمانہ میچز کا زمانہ بھی نہیں تھا. کہتے ہیں کہ جا کر ایک گھر میں ٹھکانہ کیا. سب لوگ جو ساتھی تھے وہ بیٹھے، کچھ باتیں ہو رہی تھی، چراغ جل رہا تھا، اور ہوا کا ایک جھونکا آیا اور چراغ گل ہو گیا. حضرت نے فرمایا کہ بھئی کوئی صاحب باہر جا کے جلا کے لے آؤ. اس زمانے میں جیسے میں نے کہا میچز نہیں تھا کہ جیب سے اٹھا کے جلا دیتا، باہر کسی کے گھر کو جا کر وہاں سے جلا کے لانا پڑتا تھا. تو ایک صاحب چراغ لے کر باہر گئے، اور چراغ جلا کر 5 منٹ 10 منٹ کے بعد کہیں جا کر جلا کے لانا تھا، لے کے آئے. یہاں بیٹھے رہے لوگ، حضرت بھی بیٹھے رہے. عبد الرحمن بن قاسم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک ادھر بیٹھے تھے، میں بالکل ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. اندھیری چھائی ہوئی تھی. کچھ دیر کے بعد چراغ لے کے آنے والا چراغ لے کے آیا اور لا کے بیچ میں رکھا. تو میری نگاہ عبداللہ بن مبارک پر پڑی، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ زارو قطار رو رہے ہیں، زارو قطار روتے چلے جا رہے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا کہ آپ زارو قطار رو رہے ہیں؟ اندھیری میں تو پتہ نہیں چلا، لیکن چراغ آیا تو معلوم ہوا کہ رو رہے ہیں. اس لیے پوچھنے والے نے پوچھا
تو انہوں نے کہا بھئی یہاں کی اندھیری کو دیکھ کر مجھے اپنی قبر کی اندھیری یاد آ گئی، اس اندھیرے میں مجھے قبر کی اندھیری یاد آ گئی، اس لیے میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے موت کو یاد کرنا۔ جب آدمی اس طرح قبر کو، موت کے بعد کی منزلوں کو، حشر کو، ان سب چیزوں کو بار بار یاد کرتا رہے گا تو بھائیو اس کے دل کے اوپر کا زنگ دور ہوگا، اس کے بجائے نیکیاں اس سے قریب ہوتی جائے گی، گناہ چھوٹتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے وہ نسخہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لہٰذا اس نسخے کو لیں اور آج ہی سے عمل شروع کر دیں۔ کیا کریں گے عمل آپ لوگ؟ تلاوت کریں گے، زیادہ زیادہ تلاوت، کم سے کم ایک پارہ پڑھو۔ جو غیر حافظ ہیں وہ کم سے کم ایک پارہ پڑھو۔ ایک پارہ پڑھنا بہت مشکل ہو رہا ہے تو ان کے لحاظ سے جو زیادہ سے زیادہ ہو سکتا پڑھے، 2 رکوع، 4 رکوع، 5 رکوع، کبھی صبح میں، کبھی شام میں، کبھی دوپہر میں۔ نمازوں کو تو آتے ہیں، نمازوں کے بعد بیٹھے ہوئے جو ہے کچھ آیتیں ہی پڑھ کے چلے جاؤ۔ مسجدوں میں قرآن رکھے ہوئے ہیں، بس آئے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اگر 2 آیتیں پڑھ سکتے ہیں، 3 آیتیں پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، چلے جائیے۔ فجر میں پڑھیے، ظہر میں پڑھیے، عصر میں پڑھیے، مغرب میں پڑھیے، گھر میں کبھی پڑھ لیجئے۔ اس طریقے پر کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیجئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ وقت مقرر کر لے موت کو یاد کرنے کے لیے۔ سوتے سوتے کبھی موت کو یاد کریں۔ اندھیری چھا گئی ہے، لائٹ آپ آف کر چکے ہیں، سو رہے ہیں، اب سوتے سوتے یہ سوچئے یہ اندھیرا دنیا کا، قبر کا بھی اندھیرا ہونے والا ہے، اور یہ سوچئے کہ میں اب یہاں لیٹا ہوا ہوں، کبھی ایک منزل آئے گی کہ میں قبر میں ایسا پڑا ہوا ہوگا۔ آج تو میرے آس پاس میں لوگ موجود ہیں، میری بیوی پاس موجود ہے، میرے بچے پاس موجود ہیں، کبھی ابا پاس موجود ہے، امی پاس موجود ہے، لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ قبر میں اسی طرح لیٹا رہوں گا جہاں دور دور تک کوئی نہ ہوگا۔ وہاں اگر کوئی میرا ساتھی ہوگا تو میرا ایمان ہوگا، وہ میرے اعمال ہوں گے۔ یہ سوچ سوچ کر نیکیاں کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت توفیق عطا فرمائے۔ کہا ہوا سنا ہوا عمل میں لانے کی بھی اللہ بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔